أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: فزت برب الكعبة صلوات. مومنین کرام، ماہ مبارک کی مبارک ساتیں ہیں. آقا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا ایام ہے، اور آج کی یہ مجلس مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہی منعقد کی گئی. میں نے مولا امیر علیہ السلام کا جو جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. یہ اسی آج 19 رمضان المبارک کا دن گزر گیا. اسی 19 رمضان المبارک کی صبح کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سر اقدس پر جب عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے زہر آلود تلوار آقا کے سر اقدس پر ماری، اس ضرب لگنے کے بعد پہلا جملہ مولا امیر علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ نکلا: بسم اللہ واللہ وفی سبیل اللہ فزت برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. مومنین کرام، اللہ کی اس پوری کائنات میں 1.25 لاکھ انبیاء گزرے، 1.25 لاکھ انبیاء کے اوصیاء گزرے، اولیاء خدا گزرے، بڑے بڑے صلحاء، اتقیاء، بڑے بڑے پارسا، متقین، مومنین گزرے. خدا کی قسم موت کے وقت ایسا جملہ کوئی نہ کہہ سکا جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا. کوئی نہ کہہ سکا کہ میں کامیاب ہوں، کوئی نہ کہہ سکا کہ میں کامیاب دنیا سے جا رہا ہوں. سامنے گرامی، میرے سامنے بڑی بڑی شخصیات کے تذکرے اور حالات ہیں. ہر دنیا سے جانے والا آخری وقت میں رو رہا تھا، اپنی جو زندگی گزار کے گیا اس کے حوالے سے پریشان تھا، اور لوگ حسرت کر رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے. وہ امیر المومنین ہیں جو خانہ خدا سے مسکراتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوں. دنیا جن کو بہت بڑا مانتی ہے،
منبر کے حالات ذمہ داریاں ہیں، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ زیادہ کھل کے بات کی جا سکے۔ جن لوگوں کو پیغمبر کے بعد سب سے افضل جاننا ہے، ان کے حالات میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ وہ بھی آخری وقت میں رو ہی رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ کسی کو کلمہ پڑھایا جا رہا تھا تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ کسی کا آخر میں انجام یہ ہوا کہ موت نہیں آ رہی تھی تو کہتا تھا مجھے نبیذ پلاؤ۔ شراب ایک قسم کی، کچھ ایسی بھی شخصیات گزری جو آخری وقت میں شراب پی کے رخصت ہوئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کاش میں نے فاطمہ زہرا کے دروازے پر لوگ اکٹھے نہ کیے ہوتے، کاش میں نے بنت پیغمبر کے گھر پر حملہ نہ کیا ہوتا۔ اور کوئی یہ کہتے ہوئے روتی ہوئی دنیا سے چلی کہ کاش میں نے جمل میں علی کے مقابلے میں نہ گئی ہوتی، اور کاش میں نے امیر المومنین کے مقابلے میں نہ نکلی ہوتی۔ بڑی بڑی شخصیات روتی ہوئی دنیا سے گئی، کوئی نہ کہہ سکا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں۔ واحد شیعوں کا پیر ہے، واحد شیعوں کا امام ہے، ضرب لگنے کے بعد فرمایا خدا کی قسم علی کامیاب ہونا۔ نبی کریم نے بھی فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی تو بھی کامیاب اور دیکھ راہ پر چلنے والے بھی کامیاب۔ سامعین گرامی، امیر المومنین علیہ السلام آج کس مجلس میں آقا امیر المومنین علیہ السلام، دیکھیے ہمارے ممبروں سے آقا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ امیر المومنین کے جو باب فضائل اور مناقب کا پہلو ہے وہ بہت بیان ہوتا ہے۔ مولا کے فضائل سن کے مومنین خوش بھی ہوتے ہیں، اور خوش ہونا یہ مومن کی نشانی ہے۔ لیکن آج میں امیر المومنین کے کچھ درد سنانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی ایک مظلومیت کا پہلو ہے جس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، یہ جو ضرب لگی نا مولا کو، خدا کی قسم مولا کا یہ اصل درد نہیں تھا۔ ضرب پر تو مولا میر خوش ہوئے، ضرب لگنے کے بعد تو فرمایا خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ مولا امیر المومنین تو شہادت کی موت کے عاشق تھے۔ مولا علی تو فرماتے تھے الف ضربۃ بالسیف اهون الی من موتۃ واحدۃ علی الفراش، 1000 مرتبہ تلوار کے ساتھ راہ خدا میں مارا جانا مجھے زیادہ پسند ہے، میرے لیے آسان ہے بستر کی ایک موت علی کے لیے مشکل ہے۔ مولا علی تو شہادت کی موت سے عشق کرتے تھے۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم ایک دودھ پینے والا بچہ ماں کے دودھ اور ماں کی چھاتی سے اتنا انس نہیں کرتا جتنا علی موت سے انس کرتا۔ میں جتنی موت سے محبت کرتا ہوں، کون سی موت؟ شہادت کی موت۔ اکرم الموت الشہادہ، اکرم سب سے عزت والی موت مولا علی فرماتے ہیں وہ تو شہادت کی موت ہے۔ فوق نبی کریم فرماتے ہیں فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن جب کوئی انسان راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے یہ ایسی نیکی ہے جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، ذرا جملہ سنیے، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے اللہ۔ فرماتے ہیں ذرا جملہ سنیے، فرماتے ہیں اگر میں علی کو اس شہادت کی تمنا نہ ہوتی، اگر میں علی کو اس شہادت کا لالچ نہ ہوتا، میں تو ان لوگوں کے ساتھ ایک دن بھی گزارنے کے لیے راضی نہیں تھا۔
میں تو ایک دن ان کے ساتھ ملنا بھی علی پسند نہیں کرتا تھا، میں تو میدان میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ میں شہادت کی موت کو پا سکوں، میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو سکوں۔ صفات متقین پر جو خطبہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں، اس میں متقین کی صفات میں سے ایک صفت جو بیان کی وہ یہ ہے، فرماتے لولا الاجل الذی كتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة شوق الى الثواب وخوفا من العقاب۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا، اگر یہ رب کی تقدیر نہ ہوتی کہ ایک معین مدت تک یہ روح اس بدن میں رہے گی، اگر یہ تقدیر الہی نہ ہوتی، فرمایا متقی تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ چشم زدن کے لیے بھی ان کی روح بدن میں رہنے کو تیار نہ ہوتی۔ متقی کو اختیار دیا جاتا تو اس کی روح بدن کو چھوڑ کے جنت کی طرف پرواز کر جاتی۔ جب متقی کی یہ صفت ہے تو امام المتقین کا مقام کیا ہوگا؟ سامعین گرامی، مولا امیر المومنین اس لیے ہر میدان میں پڑھ پڑھ کے حملے کرتے تھے، کبھی بدر میں گئے، کبھی احد میں گئے، کبھی خیبر میں گئے، کبھی خندق میں گئے، اور ہر میدان میں جرأت و بہادری سے لڑتے تھے، اس لیے کہ مولا علی شہادت کے عاشق تھے اور شہادت مولا علی کی تمنا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 19 کو ضرب لگی، فرمایا خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جس چیز کی تلاش میں کبھی بدر میں گیا، کبھی احد میں گیا، کبھی خیبر میں گیا، کبھی خندق میں گیا، وہ شے آج علی کو اللہ کے گھر سے نصیب ہوئی۔ لیکن مولا امیر المومنین کا درد یہ نہیں تھا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مولا کے ضرب کو روتے ہیں اور اس کو نہیں روتے ہیں جس پر مولا روتے ہیں۔ اصل مولا علی کا درد وہ تھا جو راتوں کو مولا علی کو بیدار رکھتا تھا۔ اصل درد وہ تھا جو رات کی تاریکی میں مولا امیر المومنین کو مدینے سے باہر لے جاتا تھا اور پرانے کنووں میں منہ ڈال کے علی علم کی باتیں کرتے تھے، اور امیر المومنین تنہائی میں روتے تھے۔ خدا کی قسم مولا علی علیہ السلام کی خاموشی، 25 سال خانہ نشین ہو جانا، یہ ایک ایسی شخصیت کی خانہ نشینی ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ ایک ایسا شخص جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، نہیں، ایک ایسی شخصیت جو اسلام میں دوسری شخصیت تھی، رسول اللہ کے بعد، نبی گرامی اسلام کے بعد، عالم اسلام کی دوسری عظیم ترین شخصیت اور دوسری عظیم ترین ہستی وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہستی۔ اس لیے کہ نبی کریم کی متعدد احادیث میں نبی کریم نے اپنے ذکر کے بعد کسی کا ذکر کیا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سامعین گرامی قدر، وہ اس درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس دکھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مومنین ذرا تصور کرو علی جیسا عالم، علی جیسا بہادر، علی جیسا خطیب، علی جیسا فصیح و بلیغ انسان، علی جیسا سخی، علی جیسا کریم، اور 25 سال گوشہ نشینی پر مجبور ہو جائے، 25 سال گوشہ نشینی پر مجبور ہو جائے۔ اور سامعین گرامی، خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما زلت مظلوما مذ قبض رسول اللہ، ادھر رسول اللہ کی روح نے پرواز کیا، ادھر پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرمایا، ادھر میری ذات پر ظلم شروع ہوا۔ رحلت پیغمبر کے بعد علی پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت ہے، وہ شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے، کہتا ہے عربوں میں یہ رواج تھا، عربوں کا مزاج تھا اور عربوں کی رسم تھی، کوئی عرب قتل ہو جاتا تھا نا تو اس کا خاندان اس قاتل کو ضرور قتل کرتے تھے۔ اگر قاتل پہلے مر جاتا یا قاتل ان کی دسترس میں نہ آتا تو پھر اس قاتل کے قریبی ترین افراد کو وہ قتل کرتے تھے اور اس کے قریبی ترین چاہنے والوں کو وہ مار دیتے تھے۔
اور پھر کہتا ابن ابی الحدید المعتزلی کہ مولا علی کے ساتھ یہی ہوا۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں جو کفار اور مشرکین کے لیڈر مارے گئے، جو بڑے بڑے ان کے سردار قتل ہوئے، وہ لڑائی تو اللہ کے حکم سے لڑی گئی تھی، وہ جنگیں تو رسول اللہ کے حکم سے لڑی گئی تھی، وہ تلوار تو خدا اور رسول کے حکم سے چلی تھی، اور امیر المومنین کی تلوار سے جب وہ مشرک اور کافر مارے گئے تو ان کی نسلوں نے اس بغض کو دل سے نکالا نہیں ہے، امیر المومنین کی دشمنی کو دل سے نکالا نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید المعتزلی عالم اہل سنت کہتا ہے کہ رسول اللہ سے تو پھر وہ بدلہ لے نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کا انتظار کیا، رسول اللہ ادھر دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر رسول اللہ کے قریبی ترین شخصیات کون تھی؟ یا رسول کی بیٹی تھی، یا رسول کا بھائی تھا، یا رسول کے نواسے اور بیٹے تھے، اور ان مسلمانوں نے جن کا بغض تھا، جن کے سینوں میں علی کے خلاف، جن کے سینوں میں نفاق بھرا ہوا تھا، انہوں نے پھر پیغمبر کے پیاروں سے وہ بدلہ لیا، انہوں نے پیغمبر کے پیاروں سے وہ بدلہ لیا ہے۔ سامعین گرامی، یہ دکھ پوچھے کوئی مولا علی سے پوچھے، یہ کتنی مظلومیت ہے مولا علی کی، کتنی مظلومیت ہے مولا علی کی کہ امیر المومنین کے سامنے رسول کی بیٹی کو مار دیا، رسول کی مولا علی کے سامنے رسول اللہ کی بیٹی کا گھر جلا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ مظلومیت کوئی تھوڑی مظلومیت؟ مولا علی خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دوران خطبہ ایک شخص عرب اٹھا، واہ مظلمتا، یا امیر المومنین میں بڑا مظلوم ہوں، میرے رشتہ داروں نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میرے رشتہ داروں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اچھا تیرے رشتہ دار تیرا حق کھا گئے؟ فرمایا میرے بارے جانتے ہو؟ وَلَقَدْ ظُلِمْتُ عَدَدَ الْمَطْرِ وَالْمَدْرِ وَالْوَبْرِ، جانتے ہو مجھ علی پر بارش کے قطرات کی تعداد کے برابر ظلم ہوئے، صحراؤں میں ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر مجھ پر ظلم ہوئے، اور فرمایا بھیڑ اور بکریاں دنیا کائنات میں جتنی ان کے بدن پر بال ہیں ان کی تعداد کے برابر میں علی پر ظلم ہے۔ اللہ اکبر، یہ درد ہے مولا علی کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک چاہنے والا ہے، ایک شیعہ آیا مولا کا، سنیے گا سر غور سے۔ مولا نے فرمایا تو میرے جد امیر المومنین کی زیارت کو جاتا ہے؟ کہا نہیں آقا میں تو کبھی نہیں گیا نجف شریف آپ کے جد کی زیارت کے لیے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ہمارا شیعہ نہ ہوتا تو میں کبھی تجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا، اور تیری طرف دیکھنا بھی مجھے گوارا نہ ہوتا اگر تمہارا شیعہ نہ ہوتا۔ تو علی کا شیعہ ہو کے اور میرے جد کی زیارت کے لیے نہیں گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سی بات نے تجھے روکا کہ تو اس کی زیارت کرے؟ رب جس کی زیارت کرے، ملائکہ جس کی زیارت کریں، انبیاء جس کی زیارت کریں، تو اس کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا؟ اور پھر امام نے ایک زیارت نامہ تعلیم فرمایا، جب جانا میرے جد کی قبر پر تو اس طرح سے جا کے زیارت پڑھنا اور سلام پڑھنا، اس میں ایک جملہ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والوں، اے صابرین میں سب سے زیادہ صابر، آپ پر میرا سلام، آپ پر میرا سلام۔ سامعین گرامی، لیکن جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا امیر المومنین کی مظلومیت دیکھنا۔ مولا امیر المومنین باہر سے گھر تشریف لائے، بنت پیغمبر بیٹھی رو رہی تھی، امیر المومنین سیدہ طاہرہ کے قریب بیٹھے، بنت پیغمبر نے عرض کی یا ابوالحسن مجھے مدینہ کی عورتوں نے بتایا ہے، ذرا مظلومیت دیکھنا، مظلومیت، مجھے مدینہ کی عورتوں نے بتایا ہے
کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا، یعنی لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا بنت پیغمبر اگر بات یہیں تک رہتی تو دکھ نہیں تھا، بات پہ سے آگے بڑھ گئی، اب علی سلام کرتا ہے، لوگ میرے سلام کا جواب، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے میرے سلام۔ امیر المومنین زارو قطار رو رہے تھے، آقا کی ریش مبارک سے آنسو گر رہے تھے۔ بی بی پاک نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جناب امیر المومنین کے آنسو سیدہ طاہرہ نے اپنے ہاتھ پر لیے، آنسو ہتھیلی پر لے کر اپنے زخمی پہلو میں لگانا شروع کیا۔ پوچھا امیر المومنین نے بنت پیغمبر یہ کیا کر رہی ہو؟ انبیاء والاسد، میرے بابا نے فرمایا تھا کہ مظلوم کے آنسو زخموں کی شفا بنتے ہیں، مظلوم کے آنسو زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ یا علی آپ سے بڑا مظلوم کوئی، میں اپنے زخموں کا مرہم بنا رہی۔ سیدہ طاہرہ آخر وقت میں گریہ کر رہی تھی۔ امیر المومنین نے پوچھا بنت پیغمبر کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ فرمایا یا علی اب کی لما قلقہ من بعدی، یا علی میں ان حالات کو یاد کر کے رو رہی ہوں، میرے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اہل سنت کے محدثین نے یہ حدیث لکھی کہ جب تک بنت پیغمبر زندہ تھی نا، مسلمان کچھ حیا کرتے تھے، کچھ رسول زادی کی وجہ سے کچھ حیا کرتے تھے، اور رسول زادی کی شہادت کے بعد وہ حیا میں لوگوں کو 25 سال خانہ نشینی پر مجبور، علی جیسی شخصیت اور 25 سال گھر میں قید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی زادی کو جب دفن کیا نا مولا علی نے، دفن کرنے کے بعد سیدھے قبر پیغمبر پر آئے، اور جانتے ہو مولا امین کا میں عرض کروں کہ اصبر الصابرین، امام نے فرمایا اصبر الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے بھی سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ میں خطبہ، یہ امیر المومنین کی مظلومیت کی داستان ہے، یہ مولا امیر المومنین کی مظلومیت کی آپ بیتی ہے جو خود امیر المومنین نے بیان فرمائی۔ اس خطبہ شکشکیہ میں مولا کا جملہ ہے فی العین کزن و فی الحلق شجن و اراد تراسی نحبا و صبرت، میری آنکھوں میں کانٹے چبھے ہوئے تھے، میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، میں اپنی میراث لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی صبر کیا۔ اتنا بڑا صابر امام بنت پیغمبر کو دفن کر کے نبی کریم کی قبر اثر پر حاضر ہوئے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ انی وعن ابنتک النازلۃ فی جوارک سریۃ اللحاق بک، یا رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام، آپ کو آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی سلام، جو بہت جلد آپ کے پاس چلی۔ جملہ سنی، یا رسول اللہ اللہ عن صفیتک صبری، یا رسول اللہ اب زہرا کی موت پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اما لیلی فمصاحد و حزنی فسرمد، اب علی کی راتیں جاگ کے گزریں گی، اور اما حزنی فسرمد، ایسا غم ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس جملے کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں جو بہترین ترجمہ، اما حزنی فسرمد، مولا علی فرماتے ہیں علی جب تک زندہ رہے گا زہرا کا عزادار بن کے زندہ رہے گا۔ جنگ صفین میں کس نے مولا علی سے کہا تھا، بی بی پاک کی شہادت کے لیے 30 سال کے بعد کسی نے کہا تھا یا امیر المومنین
سارے عرب داڑھیوں کو خضاب کرتے ہیں، تو مولا آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا تو نہیں جانتا میں زہرا کا آزادار ہوں۔ مظلوم مولا نبی کریم نے فرمایا تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا، یا علی تو میرے بعد مظلوم ہے، من ظالمک فقد ظالمنی، یا علی جو تجھ پر ظلم کرے گا وہ مجھ پر ظلم کرے گا، انت المقتول من بعدی، یا علی تو میرے بعد قتل بھی کیا جائے گا، تو میرے بعد مظلوم ہے یا علی مظلوم۔ اور اس مظلومیت کی کئی جہات ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ کے جلیل المرتبہ صحابی ہیں، جب مولا علی کو دیکھتے تھے نا تو ان لفظوں سے پکارتے تھے، یا ایھا الشیخ المظلوم المستحد حقہ، اے مظلوم، اے بزرگوار مظلوم جن کا حق پامال کر دیا، جن کے حق کو غصب کر دیا، گھر جلا دیا گیا، گھر جلا دیا گیا۔ وہ جو ابن ابی الحدید نے لکھا، اس نے یہی لکھا، عربوں میں یہ رسم تھی کہ قاتل سے انتقام لیں گے۔ اب تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے بنت پیغمبر کے ساتھ ظلم کیوں ہوا، اب تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ مولا علی کے بیٹوں کو کیوں قتل کیا گیا، اب تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ مولا علی کو کیوں قتل کیا گیا، امام حسن علیہ السلام کو زہر کیوں دیا گیا، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو کیوں قتل کر دیا گیا۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے خطبہ پڑھا تھا، فرمایا تھا یزیدی بتاؤ کیا میں نے کوئی دین تبدیل کیا ہے، کیا میں نے کوئی بدعت پیدا کی ہے، کیا میں نے پیغمبر کی سنت کو تبدیل کیا ہے؟ اگر میں نے دین نہیں بدلا، سنت نہیں بدلی، دین میں بدعت ایجاد نہیں کی، فَبِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، پھر میرے خون کو حلال کیوں سمجھتے ہو؟ ایک جواب آیا لشکر یزید سے، بغضاً لأبیکا، تیرے باپ علی کا بغض ہے ہمارے سینوں میں، اس علی کا بدلہ علی کی اولاد سے لیا جائے۔ اب تمہیں سمجھ آیا کہ حسن اور حسین تک اکتفا نہ کیا، پھر علی کی بیٹیوں کو قیدی نہیں بنایا، پھر مولا علی کی بہو بیٹیوں کو قیدی بنا کے درباروں بازار میں پھرایا، اور ظالم جہاں سے مولا علی کی بیٹیوں کو لے کے گزرتے تھے یزیدی اعلان کرتے تھے جس نے بدر و احد والے بدلے لینے ہو، آج علی کی اولاد قید ہو کے آ گئی، آج علی کی اولاد قید ہو کے آ گئی۔ عزادارو، یہ مظلومیت امیر المومنین کی بہت کم پڑھی گئی۔ ایمان سے بتاؤ، شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، اہل سنت بھائی بہت سارے، میرا بھائی مر جانا ہے، مر جانا ہے، جہان چھوڑ جانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان سارے دو بندے کسی کے حق میں گواہی دے دیں نا، دو گواہوں کی گواہی سے وہ شخص اپنا حق لے لیتا ہے۔ فرمایا میرے جد امیر المومنین کی ولایت پر 1.25 لاکھ گواہ تھے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور سقیفہ میں حق علی کو غصب کر لیا، 1.25 لاکھ گواہوں کی موجودگی میں بھی مولا علی کو ان کا حق نہ دیا گیا۔ یہ ہے امیر المومنین کی مظلومیت۔ اور پھر اگلی مظلومیت کی جہت یہ ہے کہ پیغمبر کی احادیث کو فراموش کر دیا گیا، پیغمبر کی احادیث کو بھلا دیا گیا، رسول اللہ کی احادیث کو نظر انداز کر دیا گیا، یا کمزور کہہ کے رد کر دیا، یا ان کے معنی میں تبدیلی کر دی گئی۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس حدیث کے ساتھ بھی یہی کیا گیا کہ جی نبی کریم نے یہ کہاں فرمایا تھا کہ علی حاکم ہے؟ نہیں جی، مولا کا ایک معنی دوست کا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، شیعہ سنی بھائیوں، مر جانا ہے خدا کے لیے، ٹھیک ہے مولا کا ایک معنی دوست ہے، لیکن مولا کا ایک معنی حاکم بھی تو ہے۔
تو اس معنی کو کیوں نہ قبول کیا گیا؟ اس معنی کو کیوں نہ تسلیم کیا گیا کہ رسول اللہ اپنے بعد فرما کے جا رہے تھے اس جس کا میں حاکم ہوں، میرے بعد اسلامی حکومت کا حکمران علی بن ابی طالب۔ وکیل الغربی صاحب کا جملہ کیا خوبصورت جملہ تھا، کہا جی یہاں رسول اللہ نے 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر کے صرف یہ بتایا تھا کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، وہ فرماتے تھے اپنی شکل دیکھو، اپنی حیثیت کو پہچانو، پھر رسول کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرو۔ یہ رسول کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرنا یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ دعویٰ ابو ذر کرے، سلمان کرے، تم غلامی کا دعویٰ کرو، دوستی کا دعویٰ نہ کرو۔ رسول ہمارے آقا ہیں، رسول اللہ ہمارے مولا ہیں، یہی فرما کے گئے جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا ہے۔ اور سامعین گرامی، مظلومیت کی جہاد، امیر المومنین جیسی ہستی 70 سال اموی دور میں امیر المومنین کو گالیاں دی ہیں، امیر المومنین کے سب کو ختم کیا گیا۔ شیعہ بیچارے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ تو واجب القتل ہو گئے۔ ہاں، یہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، جو صحابہ کو برا کہے وہ واجب القتل اور کافر، اور جو امیر المومنین کو گالی دے، جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو گالی دے، تم اس کو امیر المومنین مانو، تم اس کو رسول کا خلیفہ اور جانشین سمجھو۔ کیا ہو گیا مسلمانوں تمہاری غیرت کو، اور کیسا تم سوچتے ہو اور کیسے تم حکم کرتے ہو؟ 70 سال تک امیر المومنین پہ لعنت ہوئی، امام حسن علیہ السلام پر لعنت ہوئی، امام حسین پر لعنت ہوئی، جمعہ کے قنوت میں، نماز کے قنوت میں اہل بیت رسول کا نام لے لے کر گالیاں دی جاتی تھیں اور لعن کیا جاتا تھا، اور جمعہ کو خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک لعن نہ کیا جائے، اور 70 سال تک 3 نسلیں جوان ہو گئی اسی سنت اور روش پر کہ علی مولا کو بھی گالیاں دیتے سنتے تھے اور حسنین کریمین کو بھی گالیاں دیتے سنتے تھے۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ عمر بن عبدالعزیز اموی تھا جس نے آ کے اس سلسلہ کو ختم کیا۔ 70 سالوں کے بعد امیر المومنین پر، حسنین کریمین پر گالی دینا اور سب کو شتم کرنا، اس پر پابندی جب لگائی، سنیے گا بڑے غور سے، جب پابندی لگائی نا عمر بن عبدالعزیز نے، لوگ عمر بن عبدالعزیز کو بدعتی کہتے تھے تو نے یہ کیا دین میں بدعت پیدا کر دی؟ ہاں جی 70 سالوں سے ہم لعنت کرتے آ رہے ہیں اور تو کہتا علی پہ لعنت نہ کرو، کہتا تو دین میں بدعت پیدا کر رہا ہے، تو نئی سنت ایجاد کر رہا ہے۔ نسلیں جوان ہوئی امیر المومنین کی دشمنی پر اور امیر المومنین کے بغض پر۔ حاکم شام کی طرف سے آرڈر تھا مولا علی کی شان میں جو کوئی روایت اور فضیلت بیان کرے بیت المال سے اس کا نام کاٹ دیا جائے، بیت المال سے اس کو وظیفہ نہ دیا جائے، بیت المال سے اس کو حصہ نہ دیا جائے۔ مولا علی کی فضیلت بیان کرنا جرم تھا، مولا علی کے فضائل پڑھنا جرم تھا۔ گورنروں کو آرڈر تھا کسی شہر میں، کسی علاقے میں کوئی متہم نظر آئے کہ یہ مولا علی کا شیعہ ہے، اس کو قید کر دیا جائے اور اس کے گھر کو گرا دیا جائے۔ بچے ماؤں کی گود میں ذبح کر دیے گئے صرف اس جرم میں کہ ان بچوں کا نام علی رکھا تھا۔ ایک خطیب جمعہ کے خطبہ میں مولا علی پر لعنت کرنا بھول گیا، جمعہ پڑھ کے مسجد سے نکل گیا، کچھ فاصلہ گیا، دور گیا، وہاں اسے یاد آیا کہ آج تو میں نے مولا علی کو خطبے میں گالی نہیں دی ہے، آج علی پر لعنت نہیں کی ہے۔ اس نے پھر کفارے کے طور پر مسجد بنوائی تاکہ میں وہ ثواب جو علی کو لعنت کرنے سے ملنا تھا وہ ثواب مجھے مل جائے۔ مسجد بنوائی کفارے کے طور پر کہ میں وہ بھول گیا تھا علی کو سب کر۔ عبداللہ جدلی روایت ہے اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے، ام المومنین جناب ام سلمہ کے پاس پہنچا، جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو۔
یا ام المومنین، اماں جان نہیں، کسی نے غلط کہا ہے، ہم کہاں گالیاں دیتے ہیں۔ جناب ام المومنین ام سلمہ نے فرمایا لقد سمعت رسول اللہ من سب علی فقد سبنی، فرمایا میں نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے ان کانوں سے سنا، رسول اللہ نے فرمایا تھا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ کیا دنیا علی کو گالیاں نہیں دیتی؟ عبداللہ ابن عباس مکہ میں گئے، جناب عبداللہ ابن عباس بوڑھے ہو چکے تھے، سعید بن جبیر نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کعبہ کے پہلو میں مسجد الحرام میں بیٹھ کے شام کے کچھ لوگ مولا علی کو گالیاں دے رہے تھے، مولا علی پر لعنت کر رہے تھے۔ سعید میرا ہاتھ پکڑو، مجھے اس گروہ کے پاس لے جاؤ۔ جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا او شامیوں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم خدا کو گالیاں دیتے ہو؟ کہا نہیں، ہم کبھی خدا کو گالیاں نہیں دیتے۔ تمہیں شرم نہیں آتی تم رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو؟ کہا نہیں، ہم رسول اللہ کو گالیاں نہیں دیتے۔ کہا میں نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے سنا تھا، نبی کریم نے مولا علی کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا علی من سبک فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، یا علی جس نے تجھے گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، اور جس نے اللہ کو گالی دی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ اللہ اکبر، مظلومیت امیر المومنین۔ مولا امیر فرماتے ہیں یہ مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے؟ فرماتے ہیں الدہر انزلنی ثم الدہر انزلنی ثم الدہر انزلنی، ہائے زمانے نے علی کو پست کر دیا، ہائے زمانے نے علی کو پست کر دیا، ہائے زمانے نے علی کو پست کر دیا، حتی یقال علی و معاویہ، آج علی کے نام کے ساتھ معاویہ کا نام آنے لگ گیا۔ وسیع رسول کہاں؟ قرآن جسے نفس رسول کہے، قرآن جسے رسول کی جان کہے۔ ہاں، رسول اللہ نے جنہیں اپنا بھائی بنایا، جب مدینہ کی مواخات قائم کی تھی، ہر مہاجر اور انصار کے درمیان ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ امیر المومنین آخر میں رہ گئے تھے یا رسول اللہ ہر کسی کو کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ سرکار نے صحابہ مہاجرین اور انصار کے سامنے سرکار نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو میرا بھائی۔ کیا کیا مسلمانوں نے اس رسول کے بھائی کا، کیا احترام کیا امیر المومنین کا۔ 25 سال کوئی مولا علی کا درد سننے والا نہیں تھا۔ مولا علی کی یہ تنہائی، مولا علی کی یہ خاموشی، پرانے کنووں میں منہ ڈال کے پھر باتیں کرتے تھے۔ مومنین کرام مظلوم، امیر المومنین مظلوم، اول مظلوم، مر جانا انسان میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ظالم کو ظالم کہہ سکے اور مظلوم کو مظلوم کہہ سکے۔ صحیح مسلم، بخاری کے بعد اہل سنت بھائیوں کے نزدیک صحیح مسلم کا بڑا مقام ہے، مسلم نیشاپوری کی صحیح، اس میں روایت موجود ہے کہ سعد بن وقاص کے 2 بیٹے تھے، ایک عمر سعد تھا جو امام حسین کا قاتل بنا، ایک عامر تھا، عامر ابن سعد۔ یہ عامر ابن سعد بن وقاص کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ان کانوں سے، یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے کہا تھا سعد بن ابی وقاص کو، صحابی رسول کو، ما مانعک ان تسب ابا تراب، تو علی پر لعنت کیوں نہیں کرتا، تو علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا جب تک مجھے رسول اللہ کی 3 احادیث یاد ہیں، جب تک مجھے رسول اللہ کی 3 باتیں یاد ہیں، میں علی پر صبر نہیں کروں۔ کون سی 3 باتیں؟ کہتا ہے پہلی بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ سے نکلے تھے، مولا امیر المومنین کو اپنا جانشین بنا کے مدینے سے چلے تھے، اس وقت مولا امیر نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے ساتھ لے کے کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑا۔ اس وقت نبی کریم نے فرمایا، شیعہ سنی سب نے لکھا یا علی
یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ نسبت ہے۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نبی ہوں، تو میرا وصی ہے، تو میرا جانشین ہے۔ جس طرح ہارون وزیر تھے حضرت موسیٰ کے، مولا علی وزیر تھے رسول اللہ۔ اس لیے میں نے کہا دوسری شخصیت اسلام میں وہ رسول اللہ کی شخصیت ہے، مولا امیر المومنین کی شخصیت۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، سعد بن ابی وقاص کہتا ہے دوسری بات، جب خیبر والے دن رسول اللہ نے اعلان کیا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں کل ضرور بر ضرور علم ایک ایسے مرد کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس مرد کی صفت ہوگی کہ وہ مرد اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا۔ اور دوسرے دن نبی کریم نے پھر وہ علم مولا علی کو عطا کیا۔ جب تک یہ بات مجھے یاد ہے میں علی پر سامنے ہوں۔ اور تیسری بات، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، نبی کریم نے ان 4 تن کو زیر کسا لے کے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، میرا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ فرمایا میں علی پر کیسے سب کر سکتا ہوں۔ عامر بن سعد بن وقاص نے یہ بات لوگوں کو سنائی، لوگوں نے آگے کی، لوگوں کو یقین نہ آیا کہ واقعاً ایسا ہو سکتا ہے۔ معاویہ نے یہ کہا تھا، عامر کے پاس تصدیق کے لیے آئے، کہتا ہے خدا مجھے بہرا اور اندھا کر دے اگر میں نے اپنے باپ سے یہ بات نہ سنی۔ قدر کرو امیر المومنین کی حیثیت عظمت کو پہچانو، لیکن معاف کرنا جو حق تھا نہ مولا کی معرفت کا وہ ہم بھی ادا نہیں کر پائے۔ یقین کیجئے ڈاکٹر شریعتی نے بڑی خوبصورت بات کی، ہم نے بھی مولا علی کو اتنے قصیدے پڑھے گئے، اتنے اشعار پڑھے گئے، اتنی تعریف کی گئی، اونٹوں کا بار بن سکتا ہے، اتنی کتابیں کہ اونٹوں پہ لادے جانے کے قابل ہو جائیں، لیکن مولا علی کیا چاہتے تھے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مولا علی اپنے شیعوں سے کیا تقاضا کرتے تھے اس پر غور کرنے کی زحمت نہیں کی۔ ہم نے مولا علی کو صرف ایک بت بنا لیا، جس طرح بت کی پوجا کی جاتی ہے ہم بھی بت کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مولا علی کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو، جس طرح سارے مسلمانوں نے علی چھوڑ دیا، علی والوں نے علی کا کلام نہج البلاغہ چھوڑ دیا۔ اس تعلیمات امیر المومنین کی تعلیمات کو محجور کر دیا اور امیر المومنین کی تعلیمات سے ہم میں بہرا ہو کے رہ گئے۔ سامعین گرامی، مولا علی کی خوشی اس بات میں ہے کہ ہم مولا علی کی تعلیمات پر عمل کریں اور مولا علی کی راہ پر چلیں، جو راہ مولا امیر المومنین ہمارے لیے متعین فرما کے گئے۔ ایک صلوات سارے حضرات اللہ زیادہ زحمت نہیں ہے۔ عرض کیا نا کہ مولا امیر علیہ السلام عاشق تھے شہادت کی موت کے۔ 40 ہجری آخری رمضان مولا امیر المومنین کی زندگی کا، اس رمضان میں امیر المومنین علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ہر روز اپنی اولاد میں سے کسی کے گھر روزہ افطار کرتے تھے، کوئی روزہ کسی بیٹے کے گھر، کوئی روزہ کسی بیٹی کے گھر۔ 18واں روزہ مولا امیر المومنین نے اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر افطار۔ جب افطار کا وقت آیا نا، مولا امیر المومنین کے سامنے بیٹی نے افطار کے لیے 3 چیزیں رکھیں، ایک پیالہ دودھ کا، تھوڑا سا نمک، ایک جو کی روٹی۔ جب امیر المومنین کی نگاہ پڑی، فرمایا ام کلثوم بیٹا، تم نے پہلے کبھی زندگی میں دیکھا ہے کہ تیرے باپ نے 3 کھانے اکٹھے کھائے؟ ام کلثوم بیٹا، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے
الدنیا فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا دنیا حلال کی جمع کرو گے تو حساب دینا ہوگا، اور حرام کی اکٹھی کرو گے تو عذاب بھگتنا ہوگا۔ بیٹی تو چاہتی ہے کہ تیرا باپ علی قیامت کے دن دیر تک کھڑا اللہ کی بارگاہ میں حساب دیتا ہے؟ بیٹا ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اٹھا لو۔ دودھ بی بی نے اٹھا لیا، نمک کے ساتھ افطار فرمایا، اور ان آخری دنوں میں صرف 3 لقمے غذا رہ گئی تھی مولا امیر المومنین۔ جب عرض کی جاتی آقا کچھ اور تناول فرمائیں، فرماتے رب سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فرماتے میں نہیں چاہتا ایسی حالت میں ملاقات کروں کہ میرا شکم بھرا ہوا ہو، میں خالی پیٹ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رات امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹی کے گھر میں گزاری۔ کبھی مصلی عبادت پر نوافل ادا کرتے، کبھی تلاوت قرآن فرماتے، پھر رات کو باہر سے خانہ میں قدم رکھتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور دیکھ کے فرماتے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا، مخبر صادق نے مجھے جو خبر دی ہے وہ اسی رات کی خبر دی، اسی رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر کلمہ استرجاع پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی پوچھتی بابا یہ آپ انا للہ بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا بیٹی ان قریب تمہیں اس کا راز معلوم ہو جائے۔ صبح صادق کا وقت قریب ہوا، گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ بی بی نے مرغابیاں پال رکھی تھی، ان مرغابیوں نے امیر المومنین کو گھیر لیا۔ مرغابیاں اپنی چونچ سے امیر المومنین کی ابا کا دامن پکڑتی تھی، گویا وہ بے زبان پرندے بھی آج مولا کو مسجد جانے سے روک رہے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا اترکوہن فإن سوائہ تتبع نواہ۔ فرمایا ام کلثوم بیٹا ابھی تو ان پرندوں کی آوازیں ہیں، تھوڑی دیر بعد نوحوں کی آوازیں بلند ہونے والی۔ پرندوں کی وصیت فرمائی ام کلثوم بیٹی یہ بے زبان پرندے وقت پر دانہ دینا، پانی دینا، ان کی بھوک پیاس کا خیال نہ رکھ سکو تو ان کو آزاد کر دینا۔ دروازے تک پہنچے، دروازے کی کنڈی کمر بند میں اٹک گئی، کمر بند کھل کے زمین پہ گرا، گویا وہ دروازہ بھی روک رہا تھا یا علی آج مسجد میں۔ امیر المومنین نے کمر بند باندھنا شروع کیا اور یہ اشعار پڑھتے تھے اشرح یا ذیمک للموت فإن الموت لاقیک۔ علی موت کے لیے کمر باندھ لو اس لیے کہ موت تمہارے انتظار میں۔ مسجد کوفہ میں قدم رکھا، جو حضرات دیکھ چکے مسجد کوفہ گھر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، گلدستہ اذان پر تشریف لے گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اذان دی، مولا علی کی زندگی کی آخری اذان۔ سب اہل کوفہ نے مولا کی اس اذان کو سنا۔ اذان کے بعد مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا۔ ابن ملجم اپنے قاتل کو بھی بیدار کیا جو منہ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ فرمایا یہ شیطان کا سونا ہے، اور فرمایا ابن ملجم میں جانتا ہوں تو نے اپنے لباس میں کیا چھپا رکھا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تو اتنے بڑے گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، نہ آسمان اس کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ زمین اس کو برداشت کر سکتی۔ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرنے کے بعد محراب میں تشریف لائے۔ امام امیر المومنین نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کیا، سر اٹھایا۔ اس شقی ترین انسان نے چھپ کے جو آقا کے سر اقدس پر وار کیا، آزاد اور بس اس وار کا لگنا تھا۔ دو طرح کی آوازیں بلند ہوئی، امیر المومنین کی آواز بلند ہوئی فوزتو میں رب الکعبہ، جبرائیل کی آواز بلند ہوئی، جبرائیل نے سر سے تاج اتار دیا، زمین و آسمان کے درمیان جبرائیل کا لوحہ بلند ہوا، تحدمت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ہدایت کے مینار گر گئے، انقمصت نجوم السماء، آسمان کے ستارے میں نور ہو گئے،
قتل ابن ام المصطفیٰ، ام مصطفیٰ کے ابن مارے گئے، قتل علی المرتضی، علی مرتضی قتل ہو گئے، مسیح مصطفیٰ قتل ہو گئے۔ اہل کوفہ نے یہ آواز سنی، دیوانہ وار لوگ مسجد کوفہ کی طرف دوڑے۔ خدا جانتے عورتوں کو سر پہ چادریں لینا بھول گیا، پاؤں میں جوتے پہننے بھول گئے، اور سارے لوگ واہ علیہ واہ امامہ روتے ہوئے آئے۔ لیکن خدا جانتا ہے کسی روایت میں نہیں ملتا علی کی بیٹیوں نے گھر سے باہر قدم رکھا، علی کی بیٹیوں نے گھر سے باہر قدم رکھا۔ میں کہوں گا یہ مصیبت کربلا کے لیے اللہ کرو بابا کی خبر شہادت گھر سے باہر قدم نہ رکھا، لیکن کربلا میں جب بھائی ذبح ہوا تھا، 70 قدم کے فاصلے پہ آ کے اتنے سال کو خطاب کر کے کہتے تھے اللہ آتا کرتے ہوئے اللہ کو دیکھنا تیرا مانا۔ شہزادے روتے ہوئے آئے، امیر المومنین سر اقدس نے اتنی کاری ضرب تھی، اتنی کاری ضرب تھی، جنگ خندق میں بھی ضرب لگ چکی تھی آقا کے سر اقدس پر، اسی مقام پر ضرب لگی، اور ضرب لگنے کے بعد حالت کیا ہوئی مولا امیر کی؟ میں نے کسی اہل علم سے سنا تھا کہ مولا علی کے علاوہ کائنات کا کوئی بشر ہوتا اس ضرب کا 100واں حصہ بھی لگتا ایک لمحے سے پہلے مر جاتا۔ یہ امیر المومنین کی عظمت تھی، یہ امیر المومنین کی شجاعت اور جرأت و بہادری تھی۔ اتنی گہری ضرب لگنے کے بعد بھی مولا علی 2 دن زندہ رہے، یہ امیر المومنین کی شجاعت تھی۔ اور کتنی کاری ضرب تھی، جب ضرب لگی نا سر اقدس پر، جیسے قاری درمیان سے پکڑ کے قرآن کھولتا ہے، اس یہ حالت ہوگی امیر المومنین کے سر مبارک کی، محراب سے خاک اٹھا کر سر میں ڈال رہے تھے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا ہے اسی خاک سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی خاک میں تم لوٹائے جاؤ گے، دفنائے جاؤ گے، پھر قیامت کے دن اسی خاک سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ امام مجتبیٰ، امام حسن، مولا عباس اور اولاد روتے ہوئے آئی، واہ امامہ واہ بابا، آئے ہمارا مظلوم بابا۔ شہزادے رو کے کہتے تھے بابا کاش ہمیں موت آ جاتی، بابا ہم آپ کو اس حال میں نہ دیکھتے۔ اور شیعہ جاتے ہیں کہ جملہ سنو، امام امیر المومنین نے فرمایا حسن بیٹا مجھے چھوڑو، پہلے نماز پڑھاؤ، بعد میں فکر کرنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی، امیر المومنین نے بیٹھ کے نماز ادا کی۔ نماز ادا کر چکے، بابا کے سر کو گود میں رکھا، سینے سے سہارا دیا۔ اتنی دیر میں حذیفہ یمانی آئے، ابن ملجم کو پکڑ کے لائے، رسیوں میں جکڑا ہوا، ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے۔ جب آیا نا مولا امیر کے سامنے، ایک جملہ فرمایا مولا نے، ابن ملجم بتا کیا تیرا بھائی اچھا امام نہ تھا؟ کہتا یار یہ جہنم اس کا مقدر ہو چکی، آپ اس کو جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور پھر امام مجتبیٰ کی طرف دیکھا، فرمایا یا ولدی ارفق بأسیرک، یہ جملہ سن لوگے نا عبادت ہو جائے گی۔ اے حسن بیٹا اپنے اس قیدی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، دیکھو نا کتنا گھبرایا ہوا ہے۔ حسن بیٹا اٹھو، ایسا کرو اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو۔ میں کہتا ہوں کاش کوفے والے بھی مولا علی کی اس وصیت کو سن لیں۔ علی وہ غریب امام ہے جو قاتل کے ہاتھ میں رسیوں برداشت نہیں کرتا، کل علی کی بیٹیوں کو اسی کوفہ میں قید کر کے نہ پھرانا، زینب و کلثوم کے ہاتھوں میں نہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس زیادہ رو چٹائی لائی گئی، اس پہ امیر المومنین کو لٹایا گیا۔ اب دیکھ چکے ہیں مومنین، تھوڑا سا فاصلہ ہے مسجد کوفہ سے مولا کا گھر، ابھی گھر تک نہیں پہنچے۔ اصحاب مومنین شیعہ روتے ہوئے بیعت کرتے ہوئے واہ امامہ واہ امامہ واہ علی، ابھی گھر سے دور تھے
ایک مرتبہ فرمایا حسن بیٹا میں پاؤں پر چل کے جاؤں گا، مجھے اس طرح نہ لے جاؤ میری بیٹیاں دیکھیں گی تو مر جائے گا۔ زینب و کلثوم برداشت نہ کر پائے، اجرکم علی اللہ، حسنین کا سہارا لیا، چلنا شروع کیا۔ گھر سے ابھی کچھ فاصلہ تھا، فرمایا نعیف سی آواز سے حسن بیٹا یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا میرے ساتھ روتے ہوئے، ان سب کو کہو کہ واپس گھروں کو چلے جائیں۔ بابا یہ آپ کے چاہنے والے، یہ آپ کے عاشق ہیں، آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے کیسے جائیں، کیوں چلے جائیں؟ فرمایا بیٹا میں جب گھر پہنچوں گا نا تو میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آئے، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز غیر محروم میں عرض کروں گا آقا یہ 40 ہجری کا گروہ ہے، بڑی صدی آئی ہوئی آپ کو بیٹنے آیا کسی کو بیٹنے درد بناتے آپ اس وقت کیا گزرے دیا آپ کے دل پر؟ زخمی امام گھر پہنچے، بیٹیوں کے رونے کی آوازیں آئیں، بس آخری جملہ طبیب بلایا گیا۔ طبیب اس نے زخم کا معائنہ کیا، 200 یتیم بچہ امیر المومنین اور امیر المومنین کے گھر کے آس پاس موجود تھے اور سب کی نگاہیں طبیب پر لگی تھیں۔ یتیموں کی ایک دعا لکھی ہے کتاب نے، وہ یتیم رو بھی رہے تھے، ایک دعا کر رہے تھے، اے اللہ اب ہمیں دوبارہ یتیم نہ کر، اے اللہ ہمیں دوبارہ یتیموں کی نگاہ کے چہرے پر۔ طبیب نے جب زخم کا معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد سر سے امامہ اتار دیا، رو کے کہتا ہے مولا جو وصیتیں کرنا ہے کر لیجئے۔ بدن میں زہر پھیل چکا، زخم قاری تھا، عزاداروں بس۔ پھر طبیب کہتا ہے مولا زہر سرایت کر چکا، مولا کو دودھ پلایا جائے۔ اللہ گواہ دودھ کا سرنا تھا، 200 یتیم بچہ دوڑا، پتہ نہیں کہاں سے، تھوڑی دیر کے بعد ہر یتیم کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا۔ کہتے تھے مولا آپ دودھ پیجئے، آپ کے بعد ہمارا آپ کے بعد ہماری سرپرستی کرنے والا تو عزاداروں ایک بیوہ آ گئی، ایک شہید کی بیوہ یتیم کی ماں دودھ لے کر، امام مجتبیٰ نے فرمایا بہن تیرے تو اپنے یتیم بچے ہیں، کہتی آقا میرے یتیم بچوں نے دودھ پینے سے انکار کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 21 کی شب آگئی، شب شہادت، اولاد کو وصیتیں کر چکے، ایک جملہ، صرف ایک جملہ، شگافتہ سر، زخمی پیشانی پہ یوں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ امیر المومنین بیٹی نے پوچھا بابا زخمی پیشانی پر ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں؟ فرمایا زینب بیٹی میں نے تمہارے نانا سے یہ سنا ہے جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا اس کی پیشانی کے پسینے کے قطرات نمودار ہوتے ہیں۔ زینب بیٹی بس میرا جدائی کا وقت قریب آ گیا، بس یہ سننا تھا، خود کو بابا کے سینے پہ گرا دیا، لوگ کہتے اچھا بابا اگر آپ دنیا سے جاتے ہیں تو جاتے جاتے مجھے ایک بات تو بتا دیں۔ بابا میں نے ام ایمن سے کربلا کی ایک بات سنی ہے، بابا کیا وہ کربلا والی بات صحیح ہے؟ فرمایا ہاں بیٹی تو بات صحیح، بابا میں آپ کے زبان سے سننا چاہتی ہوں، بابا بتائیے تو صحیح کیا ہوگا؟ فرمایا زینب بیٹی ایک وقت آئے گا کربلا میں تیرے بھائی مارے جائیں گے، زینب تم قید کر لی جاؤ گی، تمہارے ساروں سے چادریں چھین لی جائیں گی، تمہارے ہاتھ میں رسل پہنا دی جائیں گے اور زینب اسی کوفہ میں قیدی بنا کے پھرائی جاؤ گی۔ زینب میری صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، معلوم علی یا علی یا حسین یا حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون